السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے آئے ہیں وہ ہے حالیہ موضوع یعنی الیکشن اور ہمارا ووٹ۔ چونکہ ہمارے میوات کے ایک علاقے میں خاص طور سے الیکشن کی ایک ہوا چل گئی ہے اور اس کا ایک بھوت ہمارے قوم پر سوار ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر 5 سال میں الیکشن ہوتا ہی ہے اور ہمارے سامنے نئے نئے نمائندے آتے ہیں اور ہر مرتبہ نئے نئے وعدے کرتے ہیں اور ایک عہد و پیمان کرتے ہیں اس وقت میں آ کر کے، اور پھر اس کے مطابق کیا رویہ ان کا رہتا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کے جو عام افراد ہیں، عام ہمارے لوگ ہیں، جو عوام ہوتی ہے، جو جنتا ہوتی ہے، نہ معلوم ان کے دماغوں کو کیا ہو جاتا ہے، ان کے دماغ کیوں معوف ہو جاتے ہیں، کیوں ان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ اپنے ووٹ کا پھر بھی صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ووٹ ایک امانت ہے اور ووٹ کی حیثیت شریعت میں ایک بہت اہمیت اور اس کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ اس الیکشن اور ووٹوں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں ان پر ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ آپ حضرات کے سامنے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو بیان کروں گا۔ ایک ہی بیان کے اندر اس ایک ہی آڈیو کے اندر میں آپ کو سب کچھ نہیں بتلا سکتا۔ انشاءاللہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، آپ حضرات ہمارے سے جڑے رہیں۔ ووٹ ایک شریعت نے اس کو ایک اہمیت دی ہے، اس کو کوئی ہلکے میں نہ لیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہیں بھی اس کو ڈال دے اور کہیں بھی اس کا استعمال کر لیں۔ یاد رکھیں ووٹ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر مستقل اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا ہمیں استعمال کیسا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے سب کچھ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آگاہی اس بات سے کرنا چاہتا ہوں، ہماری قوم کے اندر ہر 5 سال میں یہ دور آتا ہے کہ لوگ نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ یہ کرائیں گے وہ کرائیں گے، اور عام لوگ جنتا ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے سب سے بڑا فساد تو یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک اختلاف ہوتا ہے، آپس میں پارٹی بندیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف وہ سامنے آ جاتے ہیں، مخالف چہرے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر لوگ یہاں پر ہمارا عام رواج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ووٹ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ شریعت کو ہم اپنے سامنے کبھی بھی کہیں بھی نہیں رکھتے۔ لالچ دینے والے بھی لالچ اسی لیے دیتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ انسان لالچ سے آتا ہے۔ اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں ایک مرتبہ وجیتا بنا دے، سرپنچ بنا دے، پنچ بنا دے، یہ بنا دے وہ بنا دے، تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ 11,000 روپے ہر بچی کے نکاح میں ہر بچی کے شادی کے موقع پر کنیا دان کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے 21,000 روپے کنیا دان کریں گے، کوئی کچھ نئے نئے آفر نکال رہے۔ بھئی اللہ کے بندو، آپ حضرات سوچو، کیا ان کی کوئی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنی بزنس سے دے رہے ہیں کہ تمہیں ہے کوئی اتنا پاگل جو اپنے پاس سے یہ دے دے؟ اگر اپنے پاس سے اتنا کچھ دے سکتا ہے تو پھر اس کو پنچ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوچیں آپ اس بات کو، کیوں اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا حق کھا رہے ہیں اور اسی کو آپ کے لیے دے رہے ہیں، دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں، پاچھے کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اس وقت میں تو ایک ابال آتا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچھے اچھے بیان بازی کرو، اچھے اچھے وعدے کرو، اور کرتے ہیں، اور عوام کو بہلا پھسلانے کے لیے ہماری قوم اور ہمارے عوام کے لوگ اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ ان کو لڈو کھلا دیا، ان کے لیے کچوڑی کھلا دی، ان کے لیے وہ
کسی نے کچھ کھلا دیا بس اسی سے مگن ہو گئی کہ بھئی کہیں لڈو بٹ رہے ہیں، کہیں کچھ بٹ رہا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ یاد رکھیں، ووٹ ایک اپنا ذاتی حق ہے، اس کے اوپر میں مستقل بحث کروں گا، لیکن اس پر جو ایک کھانے پینے کا ایک نظام چلا ہوا ہے، اس پر جو ہمارا ایک مقصد چلا ہوا، آج میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کا بھی انتخاب کریں، اس کا انتخاب ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ کریں، پوری قوم اور پورے جو ہے ملت کو سامنے رکھ کر کے اس کا انتخاب کریں۔ جو ہم آج اپنی ذات کو مفاد، بھئی یہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے ہم تو اسی کے لیے ووٹ دیں گے، کسی اور کے لیے دیں گے ہی نہیں۔ فلاں آدمی سے میرا یہ رشتہ ہے، ان سے میرے تعلقات تو میرے گہرا جو ہے دوستان تعلقات ہیں، یہ جو تعلقات کی بنا پر ووٹنگ کی جاتی ہے، اپنے آپ آدمی کو چنا جاتا ہے، یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ انتخاب ہونا چاہیے شریعت کی روشنی میں، اور شریعت کی روشنی میں انتخاب کیا ہوگا وہ میں آپ کے لیے اگلی آڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن آپ اس وقت میں اس بات کو دھیان میں رکھیں، ایک تو یہ جو وعدے کر رہے ہیں ان کو آپ ملحوظ رکھیں، اور پہلے آگے کو نہ دیکھو، آپ ہرگز نہ دیکھو، میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ آگے کو نہ دیکھو، آپ پچھلا جو رزلٹ رہا ہے اس کو بھی دیکھو، کہ کوئی جو ہے ایسا نہیں کہ جو جنت سے اتر کے فرشتہ بن کر کے یہاں آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی یہ تو بالکل پکا ہی کرے گا۔ ہر ایک کے یہی وعدے ہوتے تھے، اب سے پہلے چاہے کوئی حاجی ہو، نمازی ہو، قاضی ہو، کچھ بھی ہو، سب کا یہی رویہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، پنچ بننا، سرپنچ بننا، یہ ایک ذمہ دار بنتا ہے علاقے کا، گاؤں کا، بستی کا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ذمہ داری، اس کے قوم، اس کے رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ تو پیغام ہوگا ان سرپنچوں کے لیے جو منتخب ہونے کے لیے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو بندہ اپنی خوشی سے اور اپنے جو ہے ارادے سے اور اپنے اختیار سے جو ہے کسی عہدے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کو جو ہے کبھی بھی ذمہ دار نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے انتخاب کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مدد کا وعدہ نہیں۔ ہاں، جس کو جو ہے عوام نیک انسان سمجھ کر، اچھا انسان سمجھ کر خود منتخب کر دے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری بھی صحیح معنی میں نبھا دے گا۔ اور جو بندہ مانگ کر کے اپنے کو جو ذمہ دار بنوا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتا، اور یہی ہو رہا ہے، ہر سال یہی ہوتا ہے، کوئی نیا معاملہ تو ہے نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، میرے پیارے ماں بہنوں، ہمارے میوات میں خاص طور سے ایک علاقے میں جہاں پر یہ ہوا چل گئی ہے، ان سے میری گزارش ہے آپ لوگ تھوڑا جو ہے کچھ شریعت کو بھی دیکھیں، کچھ قرآن کو بھی دیکھیں، اس کو اللہ کو نہ بلائیں، اپنے اللہ کو نہ بلائیں۔ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی پنچ بن سکتا، نہ کوئی سرپنچ بن۔ حلال حرام کو سامنے رکھیں، کوئی کچھ بھی کھلا دے آپ کھا لیں۔ اب کتنی بڑی عجیب بات ہے، اس میں حاجی بھی، نواجی بھی بزرگوں کو سامنے لاتے ہیں اور سب بیٹھ کر کے ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں۔ بے اللہ کے بندو، آپ 5 وقت کے نمازی بنتے ہو، حاجی نمازی بنتے ہو، سب کچھ بنتے ہو، کیا کبھی آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کسی سے؟ کبھی پوچھتے ہو یہ مسائل کہ بھئی ہم جو ہے اس وقت میں یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اس کا کھانا ہمارے لیے کیسا ہے؟ یہ سب رشوت کے دائرے میں آتا ہے۔ رشوت لالچ ہے، ان کو آپ سے لالچ ہے۔ اگر لالچ نہ ہوتا تو اس سے پہلے بھی وہ خوب کھلاتا اور بعد میں بھی کھلا کر کے دکھاتے نہیں، کتنا جو ہے بعد میں اس کے بھنڈارے چلتے ہیں، کتنا بعد میں جو ہے وہ پیپسیوں کے ڈالے کھلاتے ہیں۔ کوئی آج تک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لالچ مقصد ہے سامنے، کہ بھئی اس وقت میں جو ہے کسی بھی طریقے سے میں ان کو اپنے لالچ میں لے کر، اور مزید جو ہے اب تو ماشاءاللہ کہنا خوب جانتا ہے، اب تو ووٹ کو جو ہے کھانے پینے پر بھی موقوف نہیں رہی، اب تو گڈی کی گڈیاں بھی جاتی ہیں ایک ووٹ کے لیے، 500 روپے، 1000 روپے۔ اللہ کا بندو، یہ ووٹ نہیں بیچے، تم اپنے ضمیر بیچ رہے ہو۔ تمہاری ووٹ کی قیمت 500 روپے، 1000 روپے۔ اللہ کے لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اللہ کو بھی سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کارناموں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے
جو ہے اس سے پہلے گزشتہ ایک بیان میں کہا بھی تھا کہ ہماری قوم کی ایک پہچان، ہمارے علاقے کی ایک پہچان ہوئی تھی ایک دین کے کام سے، اور وہ کام تھا دعوت و تبلیغ کا۔ اس سے ہماری پہچان ہوئی تھی، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو اسی میں جو ہے ہم اسی کی وجہ سے شاید آج ہم گرتے جا رہے ہیں، برائیوں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک ہوا آتی ہے الیکشن کا جو موقع آتا ہے، اس وقت میں تو قرآن و حدیث شریعت کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس موقع پر۔ انشاءاللہ میں ابھی جو ہے اگلے ویڈیو کے اندر ہر ایک موضوع پر علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے بحث کروں گا کہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے، ہمیں اپنا انتخاب میں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیسے آدمی کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے، چننا چاہیے، قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا راستے بتلائے گئے ہیں، قرآن حدیث میں اس سیاست کا جو ہے کیا تعلق ہے۔ ہم بہت سے تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سے دیندار بھائی اور عوام بھی یہ سمجھتے ہیں بھائی اس کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں سیاست کا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی آج تک نہ سیاستدان آیا ہے نہ آئے گا، اور ان سے بہترین سیاست نہ کسی نے چلائی اور نہ چلا سکے گا۔ تم کہتے ہو قرآن سے اس کا تعلق نہیں، میں آپ کو قرآن سے بھی اس کا تعلق بتاؤں گا، دین سے بھی اس کا تعلق بتاؤں گا، لیکن غلط فہمی ہمارے لوگوں کی ہیں جو دیندار اس کو دین سے الگ سمجھتے ہیں، اس کو جو ہے صرف دنیاوی چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا داری سے ہے۔ دنیا داروں کے پاس جب چلی گئی تو تعلق دنیا داروں سے ہو گئی۔ اس لیے انشاءاللہ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رہے گا۔ آئندہ انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔